جوان بیوہ کو 7 نصیحتیں۔ جوان بیوہ ہونا صرف شوہر کے انتقال کا صدمہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی زندگی کا اچانک بدل جانا ہے جہاں عورت کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ بچوں، گھر، صحت، رشتوں اور مستقبل کی ذمہ داری بھی سنبھالنی پڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کی زندگی یہیں ختم نہیں ہوئی، آپ ابھی باقی ہیں، آپ کی کہانی ابھی باقی ہے۔ جوان بیوہ کو پہلی نصیحت: اپنے آپ کو صرف بیوہ سمجھ کر زندگی کو ختم مت کر دیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی پہچان کو صرف بیوہ کے لفظ تک محدود مت کیجیے۔ آپ ایک ماں ہیں، ایک بیٹی ہیں، ایک بہن ہیں، ایک انسان ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بندی ہیں۔ شوہر کا انتقال آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ آپ کی پوری زندگی کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ غم کو وقت دیجیے، آنسو کو روکیے مت، لیکن دھیرے دھیرے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالیے۔ اپنی پرسنالٹی، اسکلز، صحت اور خواہشوں کو بالکل مت بھولیے۔ آپ کو دوبارہ مسکرانے کا بھی حق ہے اور آپ کو بہتر مستقبل بنانے کا بھی حق ہے۔ جوان بیوہ کو دوسری نصیحت: بچوں کی ذمہ داری سنبھالیے، لیکن اپنی زندگی کو قربان مت کر دیجیے۔ اکثر جوان بیوہ اپنے بچوں کے لیے اتنی فکر مند ہو جاتی ہیں کہ اپنی ہر ضرورت کو دبا دیتی ہیں۔ یہ سوچ کہ میرے بچوں کے لیے مجھے ہر چیز برداشت کرنی ہے، کبھی کبھی عورت کو اندر سے بہت تھکا دیتی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ بچوں کو صرف ایک سیکریفائس کرنے والی ماں نہیں، بلکہ ایموشنلی ہیلدی اور مضبوط ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے بات کیجیے، ان کے ایموشنز سمجھیے اور انہیں اپنے والد کی یاد کا اظہار کرنے دیجیے، لیکن اپنی نیند، صحت، انکم اور ایموشنل ریکوری کو بھی امپورٹنس دیجیے۔ اپنی ضروریات پوری کرنا خود غرضی نہیں، بلکہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جوان بیوہ کو تیسری نصیحت: اپنی صحت اور مینٹل ہیلتھ کو نظر انداز مت کیجیے۔ غم صرف دل کو نہیں، جسم کو بھی تھکا دیتا ہے۔ نیند کا ڈسٹرب ہونا، بھوک کا کم ہو جانا، تناؤ، الجھن، سر درد، کمزوری اور ہر وقت اداسی محسوس کرنا غم کا حصہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ پرابلمز لمبی مدت تک زندگی کو متاثر کر رہی ہیں تو ان باتوں کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے کسی خیر خواہ کو بتائیں۔ اپنے ویل وشرز سے مدد لیں، جو قریبی ہیں ان سے مدد لینے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کریں۔ ڈاکٹرز یا کوالیفائڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز سے مشورہ کرنا کمزوری نہیں۔ اپنے لیے ڈیلی روٹین بنائیں، ہلکا ایکسرسائز کریں، اچھی غذا والے کھانے کھائیں اور اچھی نیند لیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، دعا کریں اور ساتھ ہی دنیا کے جائز اسباب کو بھی اختیار کریں۔ جوان بیوہ کو چوتھی نصیحت: ہر کسی کی بات کو اپنی زندگی کا فیصلہ مت بنائیں۔ جوان بیوہ کو سوسائٹی کی طرف سے بہت سی باتیں سننی پڑ سکتی ہیں۔ اب تمہیں ایسے رہنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، بچوں کی وجہ سے دوبارہ مت سوچنا، یا تم ابھی ینگ ہو دوبارہ شادی کر لو۔ اس طرح کی تمام باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تمام بلا وجہ کے بنا مانگے مشورے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کی زندگی نہیں جئیں گے، آپ اپنی زندگی جئیں گی۔ اس لیے ہر مشورے کو آنکھ بند کر کے نہ مانیں۔ کسی بھی بڑے فیصلے، خاص طور پر دوبارہ شادی، فائنینشیل ڈیسیزن یا بچوں کے فیوچر کے فیصلے میں دین، عقل، قریبی اور خیر خواہ لوگوں کی رائے اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کوئی بھی فیصلہ کریں۔ سوسائٹی کی آواز سے زیادہ اپنی حقیقت اور اللہ کی رضا کو امپورٹنس دیں۔ جوان بیوہ کو پانچویں نصیحت: دوبارہ شادی کا فیصلہ نہ جلدی میں کریں، نہ صرف لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ جوان بیوہ کے لیے دوبارہ نکاح ایک سوچ سمجھ کر لیا ہوا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے بیوہ کو زندگی بھر تنہا رہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔
اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ ان کا جائز حق ہے، لیکن صرف تنہائی، فائنینشیل پریشر، فیملی پریشر یا بچوں کی وجہ سے جلدی فیصلہ لینا بھی ٹھیک نہیں۔ اپنے فیوچر ہسبینڈ کے کچھ پہلوؤں کو جاننے کی ضرور کوشش کریں۔ ان کا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، کتنے ذمہ دار ہیں، ایموشنل میچورٹی کیسی ہے، اور بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا، یہ تمام چیزیں ضرور جانیں۔ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کریں، استخارہ کریں اور پراپر انکوائری کے بعد فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تب بھی آپ کی عزت اور قیمت کم نہیں ہوتی۔ جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ جوان بیوہ کو چھٹی نصیحت: اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط کریں۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک عورت کو اکثر ایموشنل لاس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل انسیکیورٹی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنی فائنینشیل فیوچر کو سیریسلی لینا ضروری ہے۔ گھر کے ایکسپنسز، بچوں کی ایجوکیشن، ایمرجنسی سیونگز، انہیریٹنس اور اویلیبل فائنینشیل رائٹس کو سمجھیں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی اسکل سیکھیں، پارٹ ٹائم یا ہوم بیسڈ ورک کریں، یا اپنی ایگزسٹنگ ایبیلٹی کو انکم سورس میں کنورٹ کریں، لیکن کسی ان نون پرسن پر اپنی فائنینشیل ڈپینڈنسی نہ بنائیں۔ ڈاکیومنٹس، بینک اکاؤنٹ اور امپورٹنٹ ریکارڈز کو آرگنائز رکھیں۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس صرف پیسہ نہیں دیتی، یہ ڈیسیژن میکنگ کا کانفیڈنس بھی دیتی ہے۔ جوان بیوہ کو 7ویں نصیحت: اپنے مستقبل سے مایوس مت ہوئیے، آپ کی زندگی ابھی باقی ہے۔ سب سے ضروری نصیحت: اپنے آنے والے کل کو اپنے بیتے ہوئے کل کا غلام نہ بنائیں۔ آپ کے شوہر کی یادیں آپ کے دل کا حصہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی صرف غم میں گزار دیں۔ بچوں کے لیے ایک بہتر ماں بنیے، اپنے لیے ایک بہتر انسان بنیے، اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ نئے گولز بنائیے، نئی اسکلز سیکھیے، ہیلدی ریلیشن شپس بنائیے، اور اپنے دل کو دھیرے دھیرے بھرنے کا، ہیلنگ کا موقع دیجیے۔ زندگی میں دوبارہ خوشی آئے تو گلٹی فیل مت کیجیے، اداس نہ ہوئیے۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ خوشی مرحوم کی محبت کی توہین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کو قبول کیجیے اور زندگی کو دوبارہ آگے بڑھائیے۔ ان 7 نصیحتوں کو سنیے، سمجھیے اور اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اگر آپ ایک جوان بیوہ ہیں تو یاد رکھیے، آپ ٹوٹ سکتی ہیں، رو سکتی ہیں، تھک سکتی ہیں، لیکن آپ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اپنے رب سے جڑ جائیے، اپنی صحت سنبھالیے، بچوں کو سنبھالیے اور اپنے مستقبل کے لیے دوبارہ کھڑی ہو جائیے۔ اللہ آپ کے غم کو سکون اور آپ کی مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔